السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ شکر کرنے کا زیادتی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ اگر ہم شکر کریں گے تو ہمیں اور زیادہ ہماری نعمتوں میں زیادتی یا فراوانی یا ایکسس کیوں ملے گی ہمیں؟ اس لیے کیونکہ احسان کہتے ہیں کسی کی قدردانی کے لیے۔ اگر آپ کسی کے احسان مند ہوتے ہیں تو اس کی دی ہوئی چیز کی قدر بھی کرتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کا احسان بھی مانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے اس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کون ہے جسے اپنی تعریف پسند نہیں، تو اللہ ان سب سے بڑھ کے اپنی تعریف کو، اپنی حمد کو، اپنی ثنا کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر مانتے ہیں تو اللہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے، اور بدلے میں اللہ ہمیں اور زیادہ دیتا ہے۔ شکر اس کو بھی کہتے ہیں کہ گائے تھوڑا سا چارہ کھائے لیکن دودھ زیادہ دے، یعنی گائے اپنے مالک کی اتنی زیادہ احسان مند ہوتی ہے کہ اس کے تھوڑے سے چارے پہ بھی وہ راضی ہو جاتی ہے اور زیادہ دودھ دیتی ہے۔ اس سے ہمیں شکر کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ ایک نعمت دے رہا ہے انسان، اس کی نعمت کی واپسی میں ہمیں اس کی تعظیم کا اعتراف کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو شکر کا عادی بنانا چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے شکر میں، اس کی حمد میں، اس کی تعریف میں مشغول ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بھی بڑھتی ہے اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے پاس بندے کا مقام بھی بڑھتا جاتا ہے اور اس کے حساب سے نعمت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے، اور ان نعمتوں کو نہ بیان کرنا ناشکری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے۔ جب وہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو زیادہ کرنے پہ قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور اس کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ یعنی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی، ہم اس کی
اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، اس نعمت کو بیان نہیں کرتے، تو اللہ اسی نعمت کو ہم پر عذاب بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ تو مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ ہمیں ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اچھا شکر اور اپنی عبادت اور اپنے ذکر کی توفیق دے، اور کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر، اس کا شکر کریں۔ جو جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہے اس کی ہم تعریف بھی بیان کریں، حمد بھی بیان۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ ہم سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی صورت میں آگے آتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے موسیٰ، اگر تم ناشکری کرو تو تم یا جو کوئی بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے، یعنی تم سب مل کر اللہ کی ناشکری کرو، اس کا شکر ادا نہیں کرو، تو بھی اللہ غنی ہے، بہت تعریف والا ہے۔ لغنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وہ تو اپنے آپ میں تعریف کے لائق ہے، اسے بندوں کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ہمارے شکر کی یا ناشکری کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کہ سارے کے سارے ایسے ہو جائیں، کوئی بھی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور انسان و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں گا، اور اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانہ و تعالی غنی الحمید۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پہ غور فرمائیں، آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ زمین پر موجود سارے جن و انس نیک بن جائیں تو بھی میری بادشاہی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کو۔ اور اسی طرح زمین پر موجود سارے انسان اور جن گناہ گار بن جائے تب بھی اللہ کی ذات کو، اس کی بادشاہی کو، اس کے خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اللہ سارے انسانوں کو، سارے جنوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لے، سارے اپنی خواہشات، ساری چاہتیں اللہ سے مانگے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہوگی؟ ایسی کمی ہوگی کہ ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبائیں، نکالیں، سمندر کو کیا کمی آئی؟ الحمدللہ۔
یہ ہے اللہ کے خزانے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے رب کے خزانے کس قدر ہیں، کس قدر اس کی عظیم سلطنت ہے، کتنی بڑی اس کی بادشاہی ہے۔ نہ ہماری تعریف کی اس کو ضرورت، نہ ہماری حمد کی اس کو ضرورت، نہ ہمارے سجدوں کی اس کو ضرورت، نہ ہماری عبادتوں کی اس کو ضرورت۔ آسمانوں پہ کوئی بالش برے جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی قیامت تک آسمانوں پہ ایک بالش بھر بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر فرشتے رکوع میں لگے ہوئے ہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور قیامت تک۔ اسی طرح اللہ کو ہماری کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سے کعبہ، اس کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں پر فرشتے مستقل طواف کیے جا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ طواف کرتا ہے اور قیامت تک اس کو دوسری بار طواف کی باری اس کو نہیں ملتی۔ تو اللہ اپنی تعریف میں سب سے بڑھ کر ہے، بے نیاز ہے۔ اس کے لیے بہت ساری مخلوق کائنات میں ہر وقت حمد کیے جا رہی ہے۔ زمین پر، آسمانوں پہ بہت ساری مخلوق جن کو ہم جانتے بھی نہیں، پتھروں کے اندر کیڑے مکوڑے، بہت ساری کہکشائیں جس کو آج تک کوئی بھی دریافت نہیں کر پایا۔ وہاں پر کون کون سی مخلوق ہے، وہ کیسے کیسے اپنے رب کی عبادت، تعریف، حمد بیان کر رہی ہے۔ ہم انسان، ہماری اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہم محتاج ہیں۔ میرا رب غنی ہے، میرے رب کے پاس سب کچھ ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ایک رب کی جس کے سامنے ہم اپنی خواہشات، اپنی حاجتیں پیش کریں، اپنی تکلیفیں بیان کریں اور وہ ہماری تکلیفیں دور کریں۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ 4 چیزیں، اللہ کا ذکر، دعا، استغفار اور اللہ کا شکر، جتنا بھی کریں اس کے لیے آپ کو خصوصی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بار بار یہی کہوں گی